میں نے اپنی پاسبان کی زندگی میں سینکڑوں مدعیوں سے ڈیل کیا. جس مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تھے نا وہ مضبوط ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جس مظلوم کا مدعی مرد ہوتا تھا نا اس پہ پریشر آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. اچھا. اور جس کی عورت ہوتی تھی اللہ معافی کبھی نہیں پیچھے ہٹتی. نہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. آج بھی کھڑی ہیں. یہ تو وہی آپ آج کی بات ہی کر رہے ہیں. ہاں. تو آپ یہی بات آپ زرداری صاحب کو ان لوگوں کو میں نے زرداری صاحب نے جب کہا نا عورتوں کی طرح میں کہ عورت سے متھا لگاتے ہیں آپ. اللہ معافی. آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا بے نظیر بی بی نے, کیا کیا کلثوم بی بی نے, آپ کہہ رہے کیا کیا مریم بی بی. کہ اس بات سے ڈرو کہ مدعی خاتون ہے. ہاں جہاں مدعی خاتون آ جائے نیوے نیوے ہو کے لگ جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. اچھا وہ پاسبان کا یہ عروج کا زمانہ کتنی دیر رہا؟ یہ رہا. پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب یہاں الیکشن آ گیا وہ والا 1994 میں ہوئے تھے غالباً. ہاں 94 میں. ٹھیک ہے. 2 میں 92 میں ہوئے تھے. ہاں 92 میں. اچھا 92 میں ہوئے تھے. ہاں تو اس میں اسلامک فرنٹ بنا لیا جماعت اسلامی نے. اسلامک فرنٹ 2 میں بنایا تھا یا 4 مجھے نہیں پتا, جو بھی کوئی تھا وہ اسلامک فرنٹ بنا لیا. تو اسلامک فرنٹ کے اندر کیمپین شروع ہو گئی. اسلامک فرنٹ میں کیا ہے؟ یہ اسلامک فرنٹ جماعت اسلامی کا ایک انہوں نے ایک مطلب ایک پبلک ورژن دیا. ٹھیک ہے. اس کا نام اسلامک. اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کیا انکلوسیو اپروچ کے ساتھ. جماعت اسلامی کے بارے میں بند. تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کیمپین میں ہیلپ کریں. ہم نے بھی کیمپین میں اپنی ہیلپ وغیرہ کی. تو اس میں وہ جماعت اسلامی بری طرح ہار گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بلکہ جب وہ کیمپین چل رہی تھی تو وہ ایک صاحب آئے میرے پاس. تو انہوں نے کہا جی کہ قاضی صاحب سے کہیں کہ وہ چلیے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں, بات بدل جائے گی. تو وہ جناب اسلامک فرنٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہ کیمپین چلائی تو وہ ہار گئی جماعت اسلامی. تو قاضی صاحب انہوں نے جماعت والوں نے سارا ملبہ ڈال دیا پاسبان کے اوپر کہ یہ جی ان کی وجہ. ہم بھائی میرا کیا میں تو آرڈر ہوا تھا ہم نے کر دیا. ویسے بھی میں تو پرانا مطلب ایک ورکر. قاضی صاحب کا انہوں نے احتساب اس بات پہ شروع کر دیا. ہاں احتساب شروع کر دیا. قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا جماعت اسلامی سے. ٹھیک ہے جی. خیر پھر استعفے سے ان کو دوبارہ انہوں نے الیکٹ کر لیا تو وہ دوبارہ امیر بن گئے. لیکن انہوں نے کنڈیشنالٹی یہ لگائی کہ اب آپ پاسبان کو نہیں چلائیں گے. تو پاسبان ایسا کیا طوفان تھا جس کی وجہ سے یعنی پوری جماعت اسلامی. وہی بعد میں پروفیسر خورشید صاحب اللہ مغفرت کریں انہوں نے تو بغیر لکھا بھی کہ اگر اس موومنٹ کو چلایا جاتا تو یہ ویسی موومنٹ بن جاتی جیسے ٹرکی میں اسلامسٹ کی بن گئی بات. اس کا مطلب جماعت اسلامی کے پاس موقع آیا تھا. بہرحال ان کا اجتماعیت ہے. اجتماعیت کا جو بھی فیصلہ تھا انہوں نے لیا. تو قاضی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ امیر تو ہیں لیکن پاسبان کے سرپرستی نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی جگہ شباب ملی بنے گی. ہاں اور انہیں آپ کہیں اس میں مرج ہو جائے. پھر تو قاضی صاحب نے مجھے بلایا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ اس میں بات کا یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی کہ آپ لوگ مرج ہو جائیں. تو اور پھر یہ ہے کہ شباب ملی کے تحت کام کریں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ تم تو مجھے انہوں نے کہا تم تو جماعت اسلامی میں آ جاؤ تو میرے ساتھ ہونا. مجھے انہوں نے بڑی اچھی پوسٹ آفر کی اور مرکزی جماعت والے بھی چاہتے ہیں کہ تم اس میں. میرا بہت وہاں وہ تھا اچھا تھا. پروفیسر خورشید صاحب میرے استادوں کی تو خرم مراد صاحب بس یہ سارے لوگ بہت مجھے انہوں نے پیمپر کیا, بہت محبت کی. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو کوئی نہیں مانا کہ نہ بھائی یہ کام نہیں کرنا. نہیں کرنا. انہوں نے پھر پہلے کیا کیوں سی کرنا نہیں سی. تو پھر میں بھی پھر مطلب بڑا مشکل کام تھا لیکن میں نے انکار کیا. پھر ہم نے اپنی اسٹرگل شروع کر دی. تو پھر اب یہ وزیر کیسے بنے؟ اقتدار کی طرف کیسے بڑھ گئے جدوجہد والے لوگ؟ 2 قدم رہ گئے پھر ادھر پہنچ جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے یہاں پہ بہت سے فنکشنز کیے. پاکستان میں نئے ٹرینڈز انٹروڈیوس کرائے. شادی دربار کیا. ایک شادی دربار کیا تھا اس میں؟ اجتماعی شادیوں کا پہلا پروگرام پاکستان میں نے کرایا. ٹھیک ہے. ایک کراچی میں ایک لاہور میں. لاہور کے پروگرام میں چیف گیسٹ پتہ کون تھا؟ کون؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب. اور ہوا یہاں فورٹرس اسٹیڈیم میں تھا.
140 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں. نصرت فتح علی اللہ مغفرت کرے وہ وہاں آیا, کچھ نہیں اس نے لیا, میرے سے بڑا پیار کیا, حسن صاحب نے اس کو کہا. پھر اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کراچی میں گئے, وہ ہم نے کیا. تو یہ پھر ہم نے یہاں پہ روزگار بازار لگا, ملک معراج خالد صاحب. پھر اب جماعت اسلامی والے تھے نہیں, تو پھر جو سن ملتا سی پھر میں نے یہاں سیمینارز کرائے. ابھی آپ پھر کسی جماعت میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے, ایکٹیویٹیز چل رہی. پھر یہاں پہ لاہورہ میں ایک سیمینار میں نے کرایا, جی ایس این والوں کو, غلام شاہ کو بلایا, پھر عمران خان کو بلایا, حمید گل کو بلایا, سب کو, مطلب پورا ایک ہم نے اپنا جاری رکھا.